सऊदी अरब की मोहब्बत हमारे दिलों में किताब तौहीद पढ़कर आई। एक आलिम दीन ने फरमाया, किताब तौहीद हमने पढ़ा, वहां पे देखा कि शिर्क का खात्मा हुआ, बिदात का खात्मा हुआ, तौहीद गालिब है, सुन्नत गालिब है, मसाजिद गालिब है। तो हमारे को सऊदी के अंदर मोहब्बत, सऊदी के बारे में दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। मैं पूछना चाहता हूं, तुर्की या ईरान से सलमान नदवी की मोहब्बत की वजह क्या है? गली गली शिर्क और बिदात का होना या मुता और हलाला का होना? कौन सी चीज में इन्हों इंटरेस्टेड है नहीं मालूम, इसकी वजह से इनको ज्यादा पसंद ईरान और तुर्की आ गया। वाला आलिहि वसहबी अजमईन, अम्मा बाद, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला आपको और जितने लोग देख रहे हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा को सलामती आफियत नसीब फरमाए, दीन का कुरान हदीस से सहाबा के फहम पर सही फहम नसीब फरमाए, और अल्लाह हर किस्म की बीमारी और परेशानियों से हिफाजत फरमाए। जो मुब्तला है अल्लाह उनकी बीमारी और परेशानियों का खात्मा फरमाए या रब्बल आलमीन। आमीन आमीन। इलियास भाई देखिए, ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, 11 जुलाई को सलमान नदवी ने जो लाइव वीडियो किया था। ये हमेशा की तरह जो है इस शख्स ने दोबारा जो है अपना जहर उगला है, और वो हमेशा की तरह वो आंख बंद करके जो है ना जो झूठते हैं साहब तो है, उसमें भी इन्होंने जो है ना हमेशा की तरह इन्होंने बकवास की है। तो इस बारे में जो है शुरुआत आपसे करते हैं कि भाई आप सलमान नदवी के बारे में आपने तो इससे पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए थे, आप बताइए सलमान नदवी की ये खबासत है क्या, इसको क्या बीमारी है ये? देखिए, मसला ये है कि एक रावजियों के करीब रहने का असर पड़ता है। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया, जैसा दोस्त रहेगा तुम्हारा वैसा तुम्हारा दीन रहेगा। तो जो रावजियों को अपना दोस्त बनाएंगे, जो ईरान को अपना आइडियल बनाएंगे, जो रावजियों के करीब रहेंगे या फिर संघियों के करीब रहेंगे, तो उनके साथ एक मसला ये है कि वो लाजमन कुरान हदीस तौहीद और सुन्नत वालों से नफरत करेंगे। ये बेसिक क्राइटेरिया है उनका। जो शिर्क और बिदात के खिलाफ सलफी या सऊदी या अहले हदीस हजरात है, उनसे नफरत करने में आप देखेंगे वो लोगों को जो रावजी है या रावजियों के पिल्लों को देखेंगे आप। तो ओमन सलमान नदवी का प्रॉब्लम यह है, कुरान हदीस को सहाबा के फहम पे नहीं समझते, रावजियों की सोहबत में रहते, इसीलिए प्रॉब्लम में आके जहरीले बातें करते रहते। मैं सिर्फ आपको एक बात कह दूं, सऊदी अरब की मोहब्बत हमारे दिलों में किताब तौहीद पढ़कर आई। एक आलिम दीन ने फरमाया, किताब तौहीद हमने पढ़ा, वहां पे देखा कि शिर्क का खात्मा हुआ, बिदात का खात्मा हुआ, तौहीद गालिब है, सुन्नत गालिब है, मसाजिद गालिब है। तो हमारे को सऊदी के अंदर मोहब्बत, सऊदी के बारे में दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। मैं पूछना चाहता हूं, तुर्की या ईरान से सलमान नदवी की मोहब्बत की वजह क्या है? गली गली शिर्क और बिदात का होना या मुता और हलाला का होना? कौन सी चीज में इन्हों इंटरेस्टेड है नहीं मालूम, इसकी वजह से इनको ज्यादा पसंद ईरान और तुर्की आ गया। जी आप जो है जबरदस्त बात बताए हैं। मेरे पास जैसे मैं अभी वीडियो के शुरू में बताया था कि हम हर चीज फैक्ट्स की बेस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये जो छेड़े हैं कि तुर्की से इनका क्या खास ताल्लुक है, जो खास तौर पे जो है ना ये तुर्की के गुण गाते हैं, तुर्की की जूती चाटते हैं, और क्यों जो है ये सऊदी अरब के खिलाफ इस तरह से बकवास करते हैं, इसका बाकायदा हमारे पास सबूत है। और एक बात मैं हमारे नाजरीन को, हमारे ऑडियंस को ये बता दूं कि ना तो 1 रियाल इलियास शरफुद्दीन साहब को मिला है, ना 1 रियाल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है। और जैसे कि अभी इलियास शरफुद्दीन साहब बता रहे थे कि भाई सऊदी अरब से हमारी मोहब्बत तौहीद की बुनियाद पे है, जब यहाँ तो ना तेल था, ना दौलत थी, ना पेट्रोल था, कुछ भी नहीं था, और तब से हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं सिर्फ और सिर्फ तौहीद की बुनियाद पर। देखिए सलमान नदवी साहब का जो वीडियो अभी शुरू हुआ था, उसके अंदर उन्होंने शुरू तो किया था हया सोफिया से लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह 11 जुलाई को मेरा और शरफुद्दीन साहब का जो है, इलियास शरफुद्दीन साहब का जो है वीडियो बाकायदा 50-55 मिनट का वीडियो है हया सोफिया के ऊपर, कि किस तरह से जो है ना एक पॉलिटिकल गिमिक है और इसके पीछे क्या है। और इंटरेस्टिंग बात यह है इलियास भाई, आपको मैं मुबारकबादी देना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी दिन, उसके दूसरे दिन, तो ये जो है तकरीबन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने जो लिखा है ना, तो हूबहू वही बातें लिखी हैं जो हमने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस की हैं। अल्लाहु अकबर, जी बिल्कुल अल्लाहु बिल्कुल अकबर, अल्लाह की बड़ाई है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह कसीर, अल्लाह की बड़ाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि भाई ये सलमान नदवी का चक्कर क्या है, किस्सा क्या है। देखिए एक जो है, मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ ताकि लोगों के सामने जो है चीजें वाजे हो जाए।
عبداللہ بوسکرت کا ایک آرٹیکل آیا تھا اور اس آرٹیکل میں اس نے باقاعدہ لکھا کہ سلمان ندوی کو ترکی سے پیسہ ملتا ہے، ترکی سے باقاعدہ جو ہے نا اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، ترکی ایمبیسی سے اس کو پیسہ ملتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ کئی ایسے ٹویٹس جو ہے اس نے اپنے آرٹیکل میں منشن کیے جس میں یہ باقاعدہ بتایا گیا کہ سلمان ندوی اور اس کا بیٹا جو ہے ترکی ایمبیسی سے، اردوغان سے جو ہے نا اس کا خاص تعلق ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیوں جو ہے نا یہ ترکی کے گن گا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ ترکی کی پھینکی ہوئی ہڈی کھایا ہوا ہے اور اس طرح سے جو ہے نا اس کے منہ میں جو ہے نا حق بولنے کی زبان نہیں ہے، اور ہمیشہ سے یہ ترکی کی گن گاتا ہے اور سعودی عرب اور سلفیوں کے خلاف جو ہے یہ بکواس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو منظر عام پہ آئی تھی 2014 میں، وہ یہی تھا کہ سلمان ندوی نے باقاعدہ داعش کا جو آتنکوادی چیف تھا اس ٹائم کا، ابو بکر بغدادی، جس کو 2019 میں مار دیا گیا، امریکہ نے مار دیا، اس کو باقاعدہ مبارکبادی دیتے ہوئے اس نے خط لکھا تھا کہ تم نے خلافت نافذ کی، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اس کے بعد یہ موصوف جو ہے نا بڑے بڑے مسئلوں میں پھنس گئے، اور یہ مسئلوں میں سے نکلنے کی چکر میں جو ہے رام مندر کے مسئلے میں جا کے جو ہے انہوں نے گڑبڑ کر دی۔ ابھی الیاس بھائی آپ کو یاد ہوگا یہ سلمان ندوی کے تعلق سے حیا صوفیہ کے بارے میں تو یہ موصوف بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایسا ہو گیا، اسلام جو ہے واپس آ گیا، ہماری جو ہے نا اذانیں سن کے جو ہے ترکی کے اندر لوگوں کے اندر ایک نشہ طاری ہو گیا، ایسا ویسا۔ بھائی یہ حیا صوفیہ ترکی کی مسجد کا ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں ہمارے ہندوستان کی بابری مسجد کے بارے میں جب پورا مسلم پرسنل لا بورڈ اور پوری مسلم جماعتیں قیادتیں ایک طرف، سلمان ندوی صاحب جو ہے ٹانگ اڑاتے ہوئے دوسری بات کر رہے تھے۔ آپ مجھے اچھا یاد ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے کچھ ایک زبردست ویڈیو بنایا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیے بنیادی اعتبار سے میں دو باتیں یہاں پر رکھ ڈالوں۔ ایک بات تو یہ کہ اذان مسجد مسلمانوں کا خاص لگاؤ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کہیں آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز الحمدللہ سعودی کے چپے چپے میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، لیکن کوئی شرک کا اڈا نہیں ملے گا۔ لیکن سلمان ندوی نے کبھی ایک لفظ خیر کا اس مملکت توحید کے بارے میں نہیں کہا، اس مملکت توحید و سنت کے بارے میں نہیں کہا، لیکن ترکی کی ایک چرچ کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا، مورتیوں کو ویسے ہی رکھ کر، اندر بڑے بڑے خبروں کو، پکی خبروں کو ویسے ہی رکھ کر، تو انہوں ایک دم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ تو اس سے ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کا، دوگلے پن کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کو ترکی سے پیسہ مل رہا سلمان ندوی یا نہیں مل رہا ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں کے امن و سلامتی کو بگاڑنے کے لیے شیطان کی طرف سے شے ضرور مل رہی ہے۔ جہاں بھی امن و سلامتی کے ساتھ مسلمان ترقی کر رہے ہیں، جہاں بھی امن و سلامتی کے ساتھ کروڑوں مسلمانوں کے روزگار ہیں، جہاں بھی امن و سلامتی کے ساتھ مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، حرمین شریفین جا کر حج کر رہے ہیں، جہاں بھی مسلمانوں کی بہترین علمی تربیت ہو رہی ہے قرآن حدیث سے، سعودی عرب میں، جامعہ اسلامیہ میں، ام القریٰ میں، یہ تمام ماحول کو بگاڑنے کے لیے شیطان کی طرف سے شے اور خارجی دماغ اور رافضی دماغ برابر اندر سے اچکا رہا ہے۔ کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے لوگوں کی تاریخ میں ایک کنسٹرکٹیو کام کرے سو بتا لیجئے میرے کو۔ بے شک بے شک۔ ندوہ جس علاقے میں ہے ہندوستان کے، وہ علاقے کو شرک و بدعت سے پاک کر دیے، کیا میں چیلنج کرتا ہوں۔ ندوۃ العلماء جہاں پر قائم ہے، اس محلے کو، اس شہر کو شرک و بدعت سے پاک کرے نہیں کرے، لیکن باتیں بڑی بڑی، یہ مملکت پہ وہ مملکت پہ، خود سر سے پیر تک شرک بدعت کے کینسر اور ایڈز میں مبتلا ہے، اور سعودی عرب کے چھوٹے سے بخار کے اوپر ہی تو باتیں شروع کر ڈالتے، بڑی بڑی باتیں شروع کر ڈالتے۔ تو مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کی امن و سلامتی آنکھوں کو کھٹک رہی ہے، کسی طریقے سے اس کو بگاڑنے کا پلان چل رہا ہے فتنہ لا کر۔ یہ سب سے پرائمری ایجنڈا ہے رافضیوں کا، جس پر سلمان ندوی عمل کر رہا ہے۔ الیاس بھائی دیکھیے، ان لوگوں کی تاریخ ہے، اخوانیوں کی اور اخوان المسلمین کی تاریخ ہے کہ یہ جہاں مسلمان سکون سے رہے وہاں جا کے گڑبڑ کرتے ہیں اپنی سत्ता، اپنی سیٹ کے لیے، اور یہ جو ہے پاور کے بھوکے ہیں، اور یہ پاور کی بھوک میں جو ہے یہ مسلمانوں کا قتل کر دیں، بچوں کا قتل کر دیں، ماؤں کا قتل کر دیں، اس کو قربانی کے نام پہ یہ قتل کر دیں گے صرف پاور کے لیے۔ آپ دیکھیے سلمان ندوی نے ایک اور الیگیشن اس ویڈیو میں کیا، اس نے بولا کہ بھائی جزیرت العرب، اب اس کو سعودی عرب بولنے سے جو ہے نا موت آتی ہے،
تو بہرحال بول لے بھائی جزیرۃ العرب کیا مسئلہ ہے. تو جزیرۃ العرب وہ بولتا ہے کہ جزیرۃ العرب انگریزوں کا غلام ہے, انگریزوں کا ایجنٹ ہے. آپ دیکھیے ایک بات یہاں پہ دلچسپ یہ ہے کہ قطر جو سب سے بڑا امریکی بیس قطر میں ہے, العبید بیس, جہاں سے عراق کے اوپر حملہ ہوا, ہاں, اور ترکی کا جو بیس ہے, بہت بڑا بیس جو ترکی کا ہے, جہاں سے جو ہے نا عراق کو باقاعدہ جو ہے فوجیں بھیجی گئی, فوجیں وہاں پہ رکتی تھی امریکہ کی, بش کے ساتھ انہوں نے ڈیلنگ کی. قطر میں سب سے بڑا جو ہے امریکی بیس ان کا ہے, اور یوسف قرضاوی جو فتوے دیتا ہے قطر میں بیٹھ کے, امریکہ کے پروٹیکشن کے اندر بیٹھ کے, اور یہ جو ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, دوسروں کو بول رہے ہیں کہ امریکہ کے ایجنٹ ہے, امریکہ کے غلام ہیں. آپ دیکھیے یہاں پہ الیاس بھائی کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ہے بول تو رہا ہے کہ بھائی امریکہ کے ایجنٹ ہے, یہ غلام ہے, انگریزوں کے غلام ہیں. آپ قطر کا حال دیکھ لیجیے جا کے, سب سے زیادہ چرچز قطر کے اندر ہے, سب سے زیادہ سینما گھر قطر کے اندر ہے, سب سے بڑا امریکی بیس قطر کے اندر ہے, اور یوسف قرضاوی فتوے دیتا ہے وہاں بیٹھ کے کہ وہ لیبیا کے غدافی کو جو ہے قتل کر دو, اور وہاں جو ہے نا بشار الاسد کے خلاف میں فتوے دیتا ہے, اس کے خلاف اس کے خلاف جو ہے وہاں بیٹھ کے فتوے دیتا ہے. اس کے بچے مست عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں, یوسف قرضاوی سیف اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے. یہ سلمان ندوی کا گرو گھنٹال جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے بیٹھ کے فتوے دیتا ہے, اور سلمان ندوی کا بھی یہی حال ہے. یہ اپنی جگہ مست بیٹھے رہتے ہیں, اور دوسری جگہ مسلمان جہاں پہ سکون سے ہے وہاں پہ یہ لوگ فساد مچاتے ہیں. آپ دیکھیے جی میں اتنا کہنا چاہوں گا, قطر کو اسرائیل کے پرائم منسٹر شیمون پیریس آئے تھے جی تمیم کے جو والد حماد الثانی کے دور میں, اور تمیم ریسیو کرے تھے جا کے, پریزنٹ کنگ ریسیو کرے تھے, جی وہ منظور ہے. 25 سالوں سے اردوغان صاحب کا جا کے ایریل شارون سے لے کے تمام اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنا منظور ہے. جی ترکی میں اسرائیل کی ایمبیسی انکارا میں کھل گئی, منظور ہے. تمام قسم کے حرام بازیاں ترکی میں چل رہے ہیں, پروسٹیٹیوشن, ہوموسیکسوالٹی سے لے کے شراب تک, منظور ہے. شرک کے اڈے قطر میں چرچ کی لائن آ گئی, اور ترکی میں تو چرچز صاحب میں کیا بتاؤں, تمام منظور ہے. منظور نہیں ہے تو توحید سنت سعودی عرب کا منظور نہیں ہے. آگ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ کیسا یہ لوگ اتنے سالوں تک سروائیو ہو گئے. الحمدللہ امت کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے $1 ٹریلین سے زیادہ 40 سال میں کیسا خرچ کر لیا. الحمدللہ بڑے بڑے علماء دنیا بھر میں پروڈیوس کر کے توحید و سنت کا اونچا کام, انتہائی معیاری کام, هذا حدیث صحیح هذا حدیث ضعیف بولنے والا عالم شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے مجدد شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ, ایسا پروڈیوس کر کے ورلڈ کو پورا ڈائریکشن اور ڈائمنشن دے دیے. الحمدللہ لاکھوں دائیوں کو ٹرین کر کے دنیا بھر میں بھیج کے توحید و سنت کا کام لے رہے ہیں. ان تمام چیزوں سے آگ لگی ہوئی ہے, اور اللہ کے کرم سے جو نوجوان یوتھ قرآن حدیث پر آ کر شرک و بدعت چھوڑ کے رفع الیدین کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے, اپنے مسائل کو شریعت کے دائرے میں حل کر رہا ہے. ان کی جو دکان تھی, یہ بھی چلتا, یہ بھی چلتا, وہ بھی چلتا, وہ بھی چلتا, وہ دکانیں بند ہو کے ان کی ویلیو زیرو پہ آ گئی. تو یہ تمام چیزیں جو ان کی سپرمیسی کو شٹر گر رہا ہے ان کا, وہ آگ لگی ہوئی ہے میرے بھائی. اصل مدعا وہاں سے شروع ہوتا, دیکھو آپ کہ کیسا ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو جا رہا بھارت بھی. یہاں کی عوام اب پہلے کے جیسی ڈائل نہیں رہی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی. انہیں خلحات و برہانکم ان کنتم صادقین پوچھ رہا, دلیل دیو. دلیل انہوں ان کے باپ نہیں دے سکتے قرآن حدیث سے, کیونکہ زندگی بھر یہ گروپ وہ گروپ, یہ مسلک وہ مسلک بول کے عوام کو گمراہ کر کے رکھے تھے. اب اللہ کے فضل سے نوجوان ان کا باپ بن کے قرآن حدیث پوچھنے آ گیا. تو یہ ہوشیار کون کرا؟ سعودی, سلفی, اہل حدیث, علماء ماشاءاللہ مدینے اور مکے کے. بس وہ آگ لگ گئی, اصل آگ لگ گئی, ان کے چندے بند ہو گئے, ان کی دکانیں بند ہو گئی. الیاس بھائی ابھی جو آپ زبردست بات بتائے ہیں کہ ان کو سب قبول ہے, ان کا مرد مجاہد مجدد. ارے بھائی وہ ویڈیو میں تو اردوگان کو مجدد بول دیے, وہ مجدد ہے, یہ ہے. تھوڑا ان کے مجدد کا جو ہے چہرہ دکھا دیں گے ان کو, اور عوام کو بھی جو ہے نا یہ مجدد مجاہد کا تھوڑا سا چہرہ دکھا دیں گے. یہ دیکھیے آپ بھی جو ہے دیکھ کے تعجب کر لیں گے. 6 مارچ 2003 کو یو ایس ڈیفنس منسٹر جو سیکریٹری جو تھا کولن پاویل, اس نے $6 بلین جو ہے نا ترکی کو دیے تھے, یہ اردوگان کو, یہ مرد مجاہد کو, یہ مجدد کو دیے تھے, اور ایڈیشنل $2 بلین کا ملٹری ایڈ دیے, $24 بلین کا لو انٹرسٹ ریٹ دیے. ہاں یہ سب کیا اس بنیاد پہ کہ بھائی آپ کا ہوائی اڈا ہم کو دو, ہم عراق کے اوپر حملہ کریں گے. تو امت کو بیچنے والے اور مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے والے, انگریزوں کے غلام, امریکہ کے غلام, اسرائیل کے غلام,
یہ لوگ ہیں، اور یہ جو ہے نا دوسروں کے اوپر جو ہے نا انگلی اٹھاتے ہوئے بول رہے ہیں کہ بھائی یہ انگریزوں کے غلام ہیں. یہ آج کی خبر ہے الیاس بھائی، یہ آج کی خبر ہے. دیکھیے اردوغان اور ٹرمپ جو ہے دونوں فون پہ یہ بات کیے ہیں کہ $100 بلین کا جو ہے نا دونوں میں آپس میں ٹریڈ چلیں گے اور لیبیا کا مسئلہ دونوں مل کے حل کریں گے. ابھی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، دوسروں کو بول رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے امریکہ کے غلام ہیں. اور دیکھیے یہ بول رہے ہیں کہ بھائی اب جس طرح سے جو ہے حیا صوفیہ ہوئی ہے، اس طرح سے ہمارا مقدس مسجد اقصیٰ بھی یہ لبریٹ کریں گے. اردوغان کی ڈول پالیسی دیکھیے، اس کی منافقت دیکھیے آپ. عربی میں یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ جو ہے نا یہ حیا صوفیہ جو ہے نا بنیاد ہے مسجد اقصیٰ کی، اور پھر انگریزی میں ٹویٹ کرتا ہے یہ مسلم غیر مسلم دونوں کے لیے اوپن ہے. اب آپ دیکھیے اس کی بدماشی. ہاں، اور بعض لوگ جو ہے نا اس کو فتح مکہ سے بھی تعبیر کر رہے ہیں. آپ دیکھیے فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو نکالے تھے، بلکہ ترکی آفیشیلی یہ بولا کہ ہم بتوں کو نہیں نکالیں گے، بلکہ ہم لیزر لائٹ سے نماز کے ٹائم پہ بند کر دیں گے، بعد میں کھول دیں گے. تو یہ عجیب و غریب جو ہے نا یہ کیفیت یہ لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں. آپ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے نا ایریل شورن سے یہ ملا اردوغان، اور جب یہ گیا تھا ملنے کے لیے اس وقت اس نے باقاعدہ اسرائیل کا جو فاؤنڈر ہے تھیوڈور ہرزل، اس کی خبر پہ جا کے اس نے جو ہے نا گھٹنا ٹیکا تھا. یہی مرد مجاہد اور مجدد یہ اخوانیوں کا. ان کا ملک ترکی جو ہے اسرائیل کے ساتھ پیٹرول خرید و فروخت کر سکتا ہے، مگر یہ دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ سعودی عرب نے جو ہے پیٹرول پی لیا. آپ دیکھیے ان کی بدماشی، دیکھیے ان کی منافقت دیکھیے. اردوغان نے باقاعدہ 2016 میں کھلے الفاظوں میں یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو ترکی کی ضرورت ہے، ترکی کو اسرائیل کی ضرورت ہے. یہ سب ان کو نظر نہیں آتا. آج میں جو ہے الیاس بھائی، آج میں جو ہے ترکی کا جو ویزے کا ویب سائٹ ہے evisa.gov.tr، اس پہ جا کے میں نے ایک جو ہے فرضی طور پہ میں نے مینشن کیا وہاں پر کہ میں اسرائیلی ہوں، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ تمہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہے، تم 3 مہینے تک فری میں رہ سکتے ہو ترکی کے اندر. ترکی کے اندر 3 مہینے تک فری میں رہ سکتے ہو، تمہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو یقین نہیں کرتا جا کر چیک کر لے. یہ ہے ان کا مرد مجاہد، یہ ہے ان کی اسلامی حکومت، یہ ان کی اسلامی حکومت ہے. اور پھر میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو میں نے فرضی طور پہ فلسطینی بتا کے میں نے ویزا بک کرنے کی کوشش کی. تو مجھے کہا گیا کہ بھائی تم کو 30 دن 1 مہینے سے زیادہ تم کو رہنے نہیں دیں گے، $20 تم کو جو ہے پے کرنا ہے. فلسطینیوں کو $20 پے کر کے 1 مہینہ رہنے کی اجازت ہے، اور اسرائیلیوں کو فری آنے کی اجازت ہے. یہ عجیب ان کی منافقت ہے. اور یہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جو ہے یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے، امریکہ کے غلام ہے. ابھی آپ ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کیے. LGBT وہاں پہ جو ہے نا ہم جنس پرستی وہاں پہ عام ہے. آپ دیکھیے کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہے. اور یہ جو ہے ترکی کی پھینکی ہوئی ہڈی کھانے والے لوگ یہ جو ہے دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سلفی حضرات ایسے ہیں، سعودی ایسا ہے ویسا ہے. اور ان لوگوں کی تاریخ ہے، اخوانیوں کی یہ تاریخ ہے. خاص طور پہ خرداوی لے لو، یا پھر یہ سعودی کا جو تھا سعد فقیہی، اس نے کیا کیا، مسلمانوں کو یہ بولتے تھے کہ سعودی عرب امریکہ کا غلام ہے، امریکہ کا غلام ہے، اور جب پناہ لیتے تو جا کے UK میں بیٹھ گیا سعد فقیہی. ان کی تاریخ ہے یہ اخوانیوں کی. مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں مسلمان ملکوں کے خلاف کہ امریکہ کے غلام ہیں، بعد میں خود جا کے امریکہ لندن میں بیٹھ جاتے ہیں اپنا سر چھپانے کے لیے. یہ عجیب بات ہے دیکھیے. اور جی آپ اس میں مسئلہ کیا ہے طلحہ، میں ایک آپ کو ابو طلحہ میں ایک بات بتا دوں کہ ان کے پاس کلیئر کٹ ایک اسٹرانگ کتاب و سنت کی روشنی میں ایکشن پلان آنے والے 25 سالوں تک مسلمانوں کے لیے کیا ہونا چاہیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ پلان نہیں ہے. یہ ریاکشنری لوگ ہیں، خالی وقتیہ ایک چیز کے اوپر ریاکشن دے کے خوش ہو جاتے یا کسی سے لڑ لیتے. اسی لیے آپ دیکھیے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا بھی ان لوگ کیا حال کر کے رکھے. کوئی ایسی ورلڈ کلاس اسلامک یونیورسٹی بتائیے یہاں پر جو کٹنگ ایج آج کے کنٹمپرری مسائل پر ریسرچ کر رہی ہے. بے شک بے شک. کوئی میرے کو آپ ایک ایسا ورلڈ کلاس یہاں کے ماشاءاللہ وہ علماء بتائیے یہ لوگ پروڈیوس کرے سو جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی نہیں، خالی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی عمدہ رہنمائی کر دے رہے ہیں تمام معاملات میں. میڈیا کے اندر دنیا کا زہر ہمارے بارے میں پھیل جا رہا، نوجوان بچوں کو فیک کیسز میں اندر کر دے رہی، کئی جگہ لنچنگ میں مسلمان مارے جا رہے ہیں. ایسی لسٹ ہے. پسماندگی کا ہمارا کیا عالم ہے، ایجوکیشن کوالیفیکیشنز کا ہمارا کیا حال ہے، انڈسٹریلائزیشن میں مسلمان کہاں پر ہے، پوری لسٹ ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا سالڈ ایکشن پلان یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. انہیں کیا کرا، انہیں کیا کرا، انہیں کیا کرا، انہیں کیا کرا. اور عورتوں کے جیسا ہتھڑا مارتے کہ بھئی غلطی کہیں بھی ہو جاؤ دنیا میں یا پریشانی کہیں بھی آ جاؤ،
उठा के सीधा अरबा ऐसे अरबा वैसे, अरबा बेवा रोना ऐसे बोलते अरबा हैं, वैसे। बेवा रोना जो तो बोलते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो ईरान को फतेह करे थे, अरबों ने जो खैसर और कसरा की शिरक वाली हुकूमत को खत्म किया था और वहां के जो सो आतिश कदे को जो खत्म किया था, वो आग इनके दिलों में जल गई। आतिश कदा ईरान में खत्म हुआ, लेकिन दुनिया भर के रावजियों और खारजियों के दिल में वो आग लग गई सऊदी के खिलाफ। अरबों से नफरत वहां से चल लेती आ रही हजरत उमर के दौर से, तो आज तक है। एक बात अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, अरबों को गाली देना आसान है, अरबों के जैसी मुमलिकत एस्टैब्लिश करके साल भर चलाना। उर्दुगान 7 साल से प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, मैं कहना या खलीफा है इन लोगों के 7 साल से, जो भी है, मैं कहना चाहता हूं अरबों के जैसा एक मोहल्ले से भी शिर्क बिदात और हराम खत्म करके तौहीद और सुन्नत और इस्लामी कानून नाफिज करे, सो बता लीजिए एक मोहल्ले से। शराब का जो इंपोर्ट उर्दुगान से पहले था, आने के बाद उसको कम करे, ये बता लीजिए। कोई लाइसेंसिंग कम करे शराब खानों की, जुए खानों की, जिना खानों की, रड्डी खानों की, कम करे, बता लीजिए। कुछ भी नहीं भाई, खाली हवा में बातें कर कर किसी तरीके से उम्मत को जज्बाती करके अपना मसला हल कर लेना है। अल्लाह ताला उम्मत को सही फहम नसीब फरमाए। आमीन आमीन। एक और एतराज जो सलमान नदवी ने किया, देखिए मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जैसा है ना एक कहावत, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बस मदरसे की चार दीवारी में ना अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं। अच्छा एक जबरदस्त है, आप हंसेंगे सुन के बात, ये सलमान नदवी साहब अपने वीडियो में बताए हैं कि सऊदी अरब जो है कौमे लूत की जो जगह थी जहाँ पे अजाब आया था, वहां पे पिकनिक स्पॉट खोले। ताज्जुब हुआ, मैं सोच में पड़ गया कि कौमे लूत वाली जगह सऊदी अरब में कहाँ है, वो तो जॉर्डन में है। ये बेचारे मौलवियों को जो है, ये जैसा बोलते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इनको ना सरहद पता है, सऊदी की सरहद कहाँ तक है, इमरात की सरहद कहाँ तक है। वो है सोडोम एंड गोमोरा जॉर्डन में, और वो लाके मिला रहे सऊदी अरब के अंदर, बोल रहे कि सऊदी हुकूमत ने कौमे लूत की जगह पर जो इन्होंने पिकनिक स्पॉट खोल दिया। ऐसा ताजुब हुआ सुन के। और एक बात अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, तो एक रियासत जो है ना ये लोग कायम करके नहीं दिखा सके, और इनका रोना देखिए आज जो वीडियो में सलमान नदवी का रोना ये भी है कि सऊदी अरब जो है ना हथियार तो क्या दूर की बात है, अपने जो है रोजमर्रा की चीज भी तैयार नहीं कर सकता, रोजमर्रा की चीज भी तैयार नहीं कर सकता। पेट्रोल पी पी के जो है ना पूरा इन्होंने अय्याशियों में अपना जो है वक्त गुजारा है। मैं हमारे देखने वालों को जो है ना थोड़ा सा, मैं शुरू में बोला था कि फैक्चुअल बेसिस पे हम बात करेंगे, फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। एक नजारा जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि सऊदी अरब ने कहां से कहां अपने मुल्क को पहुंचाया है, जो ये लोग सोच भी नहीं सकते। $5 बिलियन की इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी औरतों की यूनिवर्सिटी बनाई, प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी जो है रियाद की, माशाल्लाह। $5 बिलियन की, $140 बिलियन जो है ये तकरीबन 90 मुल्कों के ऊपर ये खैरात में जो है ना ये पिछले 40 साल से ये लोग जो है खर्च करते आए हैं। सऊदी हेल्थ केयर सिस्टम जो है 26वें पोजीशन पे आता है पूरी दुनिया में। सऊदी मिलिट्री जो है 17वें पोजीशन पे है। और आप देखिए तकरीबन इन लोगों ने 31,000 स्कूल्स इन्होंने खोले, और 70 लाख से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सऊदी का लिटरेसी रेट 96% है। यहाँ पे आपको अंगूठा छाप मिलेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। और सऊदी अरब जो है ना तकरीबन 2018 में 719 स्कूल बना दिया, और 43 यूनिवर्सिटीज में तकरीबन 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और सऊदी तुर्की जो नाटो का एक हिस्सा है, ये बड़े मर्द मुजाहिद और मुजद्दिद बने बैठे हैं, तो तुर्की खुद नाटो का हिस्सा है, सऊदी अरब नाटो का हिस्सा नहीं, बल्कि सऊदी अरब ने खुद अपनी मुस्लिम नाटो बनाई है 40-30 के ऊपर मुल्कों को लेकर। और इसी तरीके से आप देखिए सऊदी अरब तकरीबन जबरदस्त इसका इन्वेस्टमेंट सारी दुनिया में है, और सामी नाम से इन्होंने बाकायदा शुरू किया है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स खुद ये घर में बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी। तो इनको असल में मालूम नहीं है कि सऊदी अरब कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये बस वहीं बैठे हैं, पेट्रोल तेल, और जो है जैसा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक इनको कुछ पता भी नहीं है। टॉप के 10 यूनिवर्सिटीज में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आ गया अल्लाह के फजल से, वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में। मैं वहां पे काम एक कर भी चुका इंडिया हूं। की यूनिवर्सिटी नहीं है, जी एक भी पाकिस्तान बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी तुर्की और ईरान की यूनिवर्सिटी नहीं है। और सऊदी की यूनिवर्सिटी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी गालिबन क्योस जो है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के टॉप के 10 में है अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो यानी कि यहाँ के लोगों को अच्छे से समझना चाहिए इन लोगों के बारे में, आप मेरे को एक ऐसा यानी कि माशाल्लाह निजाम बताइए,
ایک ایسا نظام جہاں پر اسلامک حدود، ریپ کرنے والے کو موت کی سزا دینا، مرڈر کرنے والے کو موت کی سزا دینا، اور اس کی وجہ سے کرائم ریٹ پچھلے 70 سالوں میں 70 ایئرس میں سب سے لیسٹ چل رہا ہے. کہاں چل رہا؟ ریسرچ کر کے بتاؤ بولیا. آج بھی سیکیورٹی لیول الحمدللہ سب سے زیادہ اللہ کے کرم سے ورلڈ میں سعودی عرب میں ملتا ہے. اللہ کا احسان الحمدللہ. جان و مال، عزت و آبرو کی سیکیورٹی کے لیے میں ٹی وی پہ مثالیں دیتا ہوں بیٹھ کے، یا ایسی مثالیں ہوا میں نہیں. کرائم ریٹ اٹھا کے آپ اس کا اسٹیٹسٹک چیک کریے، اور وہی ترکی کا کرائم ریٹ اور ایران کا کرائم ریٹ دیکھیے، ہمارے سامنے انالیسس واضح ہو جائیں گے. جی جی الیاس بھائی، ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے کوسٹ کا، کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہاں پہ الحمدللہ میں کام کر چکا ہوں 2012-2013 میں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہائی کلاس یونیورسٹی، کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اور ایسی ایسی چیزیں انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پہ بنائی ہے. اور جہاں پہ ریسرچ سینٹر جو انہوں نے بنایا ہے، مثال کے طور پہ آپٹکس کے اوپر اگر کسی بلڈنگ میں ریسرچ ہوتا ہے تو اس بلڈنگ کا نام ہے ابن حیتم. یعنی کہ اسلامی جو سائنٹسٹ گزرے ہیں ان لوگوں کے ناموں سے انہوں نے ریسرچ سینٹر اس کے اندر بنائے. ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بنائی وہ یونیورسٹی. دنیا بھر سے بڑے بڑے سائنٹسٹ وہاں پہ ماشاءاللہ ریسرچ کرتے ہیں. میں خود وہاں پہ کام کر چکا ہوں الحمدللہ. اور میں نے ایسے ایسا دیکھا میکینکس کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہا ہے، تو اس کا نام جو ہے جو الجزائر جو تھے ان کے نام سے، یعنی جو مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں ان کے نام سے وہ بلاکس کو بنایا گیا. حالانکہ وہاں پہ کام کرنے والے انگریز ہے، سب ہے، مگر ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی تم جس پہ کام کر رہے ہو اس کا انوینشن، اس کی ایجاد ہم مسلمانوں نے کی تھی. اتنا بڑا کام جو ہے کون کر سکتا ہے بتائیے آپ. جی جی بالکل بالکل. یہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو مساجد کا مینٹیننس ہے، حرمین شریفین کا اور دوسرے مساجد کا، جو حاجیوں کی خدمت ہے حج کے دوران میں، عمرے کے دوران میں اور عام دنوں کے اندر، خالی اس کی مثال دنیا سے کہیں پیش کر کے بتا لو بولیا. خالی مساجد کو مینٹین کرنے کی مثال، ان کے ہیلتھ کی، جو لوگ آتے ہیں حجاج، ان کے ہیلتھ کی، ان کے سیکیورٹی کی اور دوسری چیزوں کی. ارے ہمارے پاس ایک مسجد یہاں پر محلے کی نہیں سنبھلتی ہم لوگوں سے، معلوم ہے آپ کو؟ دنیا کے لڑائیاں چلتے رہتے، ایک بار اگر انہیں یعنی کہ ٹوائلٹ کو چلے گیا تو بے ہوش ہو کے نکلنا باقی رہتا. ایسا حال رہتا ہے یہاں کے مسجدوں میں. اور اللہ کے کرم سے آپ وہاں پہ جا کے مملکت میں اتنا وزٹ کرتا ہوں، اتنی دل سے دعا نکلتی ہے جو مساجد مینٹین کرتے ہیں، جو حجاج کا خیال رکھتے ہیں، جو حاجیوں کے لیے فیسلٹیز ہے. تو یہ تمام خیر کے کاموں سے میں سمجھتا ہوں بھائی یا تو یہودی یا ان کے پلے رافضی یا ان کے پلے خوارج کچھ نہیں نظر آتا، ورنہ ایک انصاف پسند انسان دیکھ کر ضرور دعا دیں گا انشاءاللہ. بے شک بے شک. ایک بات جو ہے، سلمان ندوی جو ہے اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ مرسی کی اسلامی حکومت نافذ ہو رہی تھی مصر کے اندر، ان لوگوں نے اس کو ختم کر دیا، یہودی سیسی کو لاکے انہوں نے ٹھہرا کر دیا. ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ سیسی سے پہلے تنتوی جو تھا، تنتوی کو مرسی نے خود نکالا تھا، اور اس کے بدلے میں سیسی کو لا کے مرسی نے خود ٹھہرایا تھا اس جگہ پر. اور تو بھائی آپ کو کیا اتنا تجربہ نہیں تھا کہ بھائی یہودی ہے تو یہودی کو لا کے کہاں سے ٹھہرانا ہے؟ وہ بیچارہ سیسی جو ہے اس کی ماں مسلمان ہے، اس کا باپ مسلمان ہے، وہ خاندانی مسلمان ہے. اس کے باپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اخوان المسلمین کا خاص آدمی تھا، اس کو لا کے ٹھہرایا. اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی یہودیوں کی مدد سے انہوں نے جو حکومت گرائی ہے. 2011 میں اوباما اور ہیلری کلنٹن ڈیموکریٹس کی مدد سے یہ اخوانیوں نے پورے مسلمان ملکوں کے اندر انہیں فساد مچایا. ایک طرف یمن کے اندر ہو گیا، دوسری طرف جو ہے آپ کا یہ بحرین کو قبضہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور ادھر جو ہے مصر کے اندر، ادھر لیبیا کے اندر، ادھر سیریا کے اندر، ہر جگہ فساد، اور مسلمانوں کی جان و مال اور مسلمان عورتوں کی عزتیں جو لوٹی ہیں انہی خبیث اخوانیوں کی وجہ سے لوٹی ہیں. اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ سلمان ندوی کے بہت سارے ایسے بیان آ رہے تھے جس کو داعشی لوگ سن کے جو ہے نا سلمان ندوی کو کوٹ کر رہے تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے 2014 کی بات ہے. اور ایک بات دیکھیے، سلمان ندوی نے یہ بھی کہا کہ بھائی کیا بولتے ہیں، یمن کی وار جو ہے نا سعودی عرب نے شروع کی ہے. حالانکہ ان کو تاریخ پتہ نہیں، کچھ نہیں معلوم ہے. یمن کی وار 9-10 مہینے سعودی عرب نے انتظار کیا. جب یمن نے خود ان کو انوالو کیا تب جا کے سعودی عرب اس کے اندر انوالو ہوا. پھر لیبیا کا مسئلہ انہوں نے اس کے اندر چھڑ کے جو ہے کہا کہ بھائی خلیفہ حفتار جو ہے خبیث ہے، یہ ہے وہ ہے. خلیفہ حفتار لیبین ہے اور وہ لیبیا کے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے. اور ترکی کا اردوغان کیا کر رہا ہے؟ اردوغان جو سیریا کے اندر اس نے جو داعشیوں کو بھیجا تھا، یعنی جنوب ترکی کو کھول کے، جنوب ترکی کا جو بارڈر ہے اس کو کھول کے اردوغان نے باقاعدہ داعشیوں کو
اندر بھیجا تھا، بیلجیم سے، جرمنی سے، فرانس سے، امریکہ سے، لندن سے، جہاں سے یہ جو خارجی ذہن کے داعشی آ رہے تھے، سب جو ہے ساؤتھ ترکی، جنوب ترکی سے جا رہے تھے، اور اردوغان نے اپنی انٹیلیجنس کو بول دیا کہ ڈور کھول دو، یہاں سے وہ داعش کے اندر جا رہے. اب پرسوں جو لیبیا کے اندر اس نے شروع کیا، یہی جو ملیشیا تھے وہاں پر سیریا کے اندر، ان کو اب لے جا کے اس نے لیبیا کے اندر چھوڑ دیا. اب وہاں سے یہ دنگے اور فساد مچا رہا ہے، لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، مسلمان عورتوں کی عزتیں وہاں پہ لوٹ رہی ہیں. اور خلیفہ حفتار کیا کر رہا ہے؟ وہ وہیں کا آدمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا. تو ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہی بات، اور جو ہے نا بکواس، اپنی بکواس ہمیشہ کی طرح یہ اپنی بکواس کرتے رہتے ہیں. عرب اسپرنگ شروع ہوا، سعودی علماء نے کہا کہ ہمیں اس میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہا، تباہی ہوگی، سنبھل کے رہو. عرب اسپرنگ شروع ہوا تھا، پورے یہ پریزیڈنٹس وغیرہ کو، پرائم منسٹرز وغیرہ کو ہٹا دیں گے، اور ایک بہترین اچھے طریقے سے ایک اچھا رولر آئیں گا، اور پورا رات بلیک سے وائٹ ہو جائیں گا، برے سے اچھا ہو جائیں گا، اور رات پورا بہترین اسٹیبلش ہو جائیں گا. نتیجہ کیا ہوا؟ رات کچھ بھی خیر نہیں ملا، البتہ بربادی اتنی آئی. تونیسیا کے لوگ آج بھی پہلے کا دور یاد کر رہے ہیں کہ روٹی سستی تھی، کھانا سستا تھا، گیس سستی تھی، جابز ملتے تھے، گھر ملتے تھے، اور پرانا دور یاد کر کے رو رہے ہیں. لیبیا کے لوگ پرانا دور یاد کر کے رو رہے ہیں آج. ویسی سیریا کے لوگ پرانا دور یاد کر کے آج رو رہے ہیں کسی وجہ سے، رائٹ؟ ویسے ہی حال مصر اور یمن کا ہوتا اگر سعودی عرب آگے بڑھ کے نہیں بچا لیتا تو، اللہ نہ کرے. بے شک اگر سعودی عرب اور عرب ممالک آگے بڑھ کے اس کو سیکیور نہیں کر لیتے، اللہ کی قسم دوسرا لیبیا، دوسرا سیریا، ایجپٹ رہتا تھا اور یمن رہتا تھا. آج وہاں پر ابھی بھی جو سچویشن تھوڑی سنبھلی ہوئی دکھ رہی، اور بربادی کی طرف پورا جو یہ ممالک نہیں گئے، اس کے پیچھے سعودی عرب کا پیسہ بھی ہے، سعودی عرب کی انٹیلیجنس بھی ہے، اور یو اے ای کے ساتھ مل کر اس کو بچا لیے الحمدللہ. تو کروڑوں مسلمان مرد، عورتیں اور بچے بچ گئے، ورنہ انہوں تونیسیا سے جو آگ لگائے تھے، بحرین تک لگانے کا پلان تھا، پھر ایسٹرن ریجن میں سعودی کے جا کے وہاں پر وہ آگ لگا کے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے بول لیے تھے. اب پورے آڈیو سامنے آ رہے ہیں سعودی انٹیلیجنس کی طرف سے. العربیہ میں سنا میں نے، قطر کے چیف، قطر کے کنگ بات کر رہے ہیں، کبھی خدافی سے، کبھی ان سے، اپن ایسا توڑ دیں گے سعودی کو، اپن ویسا توڑ دیں گے، ان لوگوں کو ریاض تک ڈھکل ڈالیں گے، یہ حصہ تم لے لینا، یہ حصہ میں لے لوں گا. باپ کا مال سمجھ کے چوروں کے جیسا رات بٹوارا چلنے والا تھا وہاں پر. یہ آگ کو اگر روکے ہیں تو کنگ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بحرین کے اندر ٹینکس بھیجا کے، فوج بھیجا کے عرب اسپرنگ کی زہر کو وہاں ختم کرے اللہ کے کرم سے. اور ایجپٹ کے اندر سیسی کو سمجھا کر اور مرسی کو ہٹائے، ورنہ ایران پورا گھس گیا تھا ایجپٹ کے اندر، مسجدوں سے لے کے یونیورسٹی تک رافضیاں گھس گئے تھے پورا. تو ان کی آگ کو روکنے کے لیے ضروری تھا. اور تیسری ایک امپورٹنٹ بات، اسلام کا پرپز یہ ہے، اللہ نے بھیجا سلامتی کے لیے. قرآن حدیث آئے سلامتی کے لیے. اللہ رحمان اور رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اسلام بخا، کنسٹرکٹیو اپروچ پر دھیان دیتا ہے. اسلام کی شروع سے کوشش رہتی کہ ماحول میں سدھار آئے. اسلام آنے کے بعد پوری برائیاں ختم ہو کر سلامتی، عافیت اور ترقی کا ہر دور میں دورہ رہے، ہر طرف پھیلے سلامتی اور عافیت. اسلام آتے ہی اگر ڈسٹرکشن لے کر آ رہے ہیں تو اللہ کی قسم وہ لوگ اسلام لے کر نہیں آ رہے میرے. ایک دم ایک ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ وہاں پر گولیاں چلیں گی، وہاں پر میزائل لانچرز لے کے گھس جائیں گے، وہاں ٹینکس لے کے گھس جائیں گے، وہاں پر اس کو مار دیں گے، وہاں پہ اس کو مار دیں گے. دس از ناٹ اسلام، دس از ناٹ اسلام. یہ عرب اسپرنگ کے اندر روڈوں کے اوپر آ کے خود کو جلا لینا، 10 لاکھ لوگوں کو جمع کر کے اشتعال انگیز بیانات دے کے خود کے بسز کو، خود کے ٹرینز کو، خود کے آفیسز کو جلا لینا، خود کے اکانومی کو اپنے ہاتھ سے برباد کر لینا، یونیورسٹیز میں گھس جانا، دس از ناٹ اسلام، دس از ناٹ اسلام. یہ تخریب کاری اور فساد ہے. اللہ نے فسادیوں کو اور فساد کو نفرت کی نظر سے بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت روکا. دعا ہے نوح علیہ السلام کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ فسادیوں کے خلاف مجھے کامیابی نصیب فرما. تو ہمارے پاس جو سنگی ٹولے کا ایٹیٹیوڈ ہے، ادھر آگ لگا دو، ادھر آگ لگا دو، ادھر آگ. اور اسرائیل میں جو یہودی ٹولے کا ہے وہی رافضی ٹولہ کام کرتا ہے. اور خوارجی ٹولہ، امام ابن تیمیہ فرمائیں کہ رافضیوں کو، خارجیوں کو گدھے کی طرح استعمال کر کر یہودی اپنا مقصد پورا کرتے ہیں. تو یہ وہ گدھے یہودیوں کے جن کو اپنے پیٹ پہ لاد کے مسلمانوں کے اندر گھسا کے
मुस्लिम ममालिक में आग लगवा देते। बेशक 18 साल तक अफगानिस्तान जलता रहा, हजारों भाई हमारी बहनें मासूम बच्चे मार दिए गए। क्यों? 4 बड़े स्टेटमेंट्स कोई दे के निकल गया था। अल्लाह का, सही बात है। हम वो देख लेंगे, हम ट्विन टावर देख लेंगे, हम फलाना देख लेंगे बोल के एक जना निकल गया, पिछले लाखों लोगों को मरवा दिया जाते थे। दिस इज नॉट इस्लाम, दिस इज नॉट इस्लाम। एक खारजी से बात चल रही थी, अरे भाई डरना क्या है, अल्लाह अपने साथ है। मैं बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन अबू जहल से भी लड़ लेना चाहिए था, अबू लहब से भी लड़ लेना चाहिए था, पूरे कुरैश मक्का से लड़ लेना था, ईरान से लड़ लेना चाहिए था, रूम से लड़ लेना चाहिए था, और जाके मदीने में भी जो यहूदी कबाइल है उनसे भी लड़ लेना चाहिए था। पहले दिन ही सबसे लड़ लेना चाहिए था। अरे भाई लड़ाई और तखरीबकारी के लिए नहीं आया था दीन। दीन आया था लोगों को जहन्नम के रास्ते से निकालकर जन्नत के रास्ते पे डाल के उनकी दुनिया भी सलामती वाली बनाई जाए, उनकी खबर और हशर भी सलामती वाली बनाई जाए। लेकिन ये मेंटालिटी आपको बहुत कम दिखेगी यहाँ पर। मेंटालिटी क्या है? हीरोइक तरीके से एंट्री मारकर कुछ 4 डायलॉग्स मार के अपना उल्लू सीधा कर लो। जी, बस ये है मेंटालिटी। अल्लाह इस पर रहम फरमाए। जी बेशक। आखिरी 1-2 बातें हैं बताते हुए अपनी बात को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो आप जिक्र किए थे बहरीन का, मैं पिछले साल जब बहरीन गया था तो एक साहब से वहाँ मुलाकात हुई, बता रहे थे कि भाई सऊदी अरब कुछ भी कर ले, मगर बहरीन के लिए जो सऊदी अरब किया, भाई मरते दम तक ये एहसान हम नहीं भूल सकते। तो हुआ क्या था वो टाइम पे, जो ईरान कश्तियां लेके ठहरा हुआ था, ये मजूसी ताकतें, ये आग की पूजा करने वाले, आग के परस्तिश, ये कश्तियां लेके ठहरे हुए थे, और उनके ये नाजायज भाई इखवानी जो है वहां पे जो है अमेरिका में बैठ के ओबामा के साथ और हिलरी क्लिंटन के साथ बैठ बैठ के जो है ना लॉबिंग कर रहे थे। और फिर हिलरी क्लिंटन जो है फोन करके बोली, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर रहमहुल्लाह, इंतकाल हो गया उनका, सऊद अल फैसल, तो उनको जो है फोन करके बोली कि जो है फौरी जो है ये बहरीन छोड़ दो, तुम लोगों को जरूरत नहीं है वहां पे जाने की। सऊद अल फैसल बोले नहीं, हमारे भाई है, नहीं छोड़ सकते हम इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन को राफजी मजूसियों से उन्होंने महफूज किया, यमन को राफजी मजूसियों से महफूज किया। इसीलिए ये इखवानी सलमान नदवी जैसे जो है इखवानियों के जो ये राफजियों के जो नाजायज भाई हैं, इन लोगों के पेट में ऐसा दर्द हो रहा, ऐसा दर्द हो रहा, और बोल रहे कि जो है ना यमन को जुनूब में और शिमाल में तकसीम कर दे रहे, ऐसा कर दे रहे, यमन में गरीब मुसलमान मर जा रहे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। 1-2 बातें मैं बताता हूँ अपनी आवाम के लिए इंशाल्लाह, ताकि जो है उनको पता चले। ये अदद अल जुबैर साहब का जो है ट्वीट आया था कि हम जो है 9 महीने के बाद यमन के अंदर दाखिल हुए, हूती जो ईरान के बागी हूती हैं, इन लोगों का कंट्रोल रोकने के लिए। और इसी तरीके से ये जो था अब्दुल करीम अल खिवानी, इसने कहा था कि भाई हम जो है अगले साल तक जो है हम लोग मक्के काबे पे हम कब्जा कर लेंगे। इसलिए ये लोग जो है ना, ये जो है अबराहा की टोली जो है काबे के ऊपर ये अक्सर जो है मिसाइल फेंकते रहते हैं। और इसी तरीके से इसने कहा सलमान नदवी ने कि भाई यमन को इन्होंने तोड़ दिया है, यमन में लोग मर रहे हैं। सऊदी अरब तकरीबन अभी तक $11 बिलियन से ज्यादा जो है ये वहां पे खर्च कर चुका है, जिसमें से सिर्फ $1.6 बिलियन के जो है ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स यमन के अंदर सऊदी अरब ने किए हैं। सऊदी अरब के ऊपर बाकायदा मैंने एक तकरीबन 3-4 साल पहले शेख यासर अल जाबरी के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, सऊदी अरब की उम्मत पे एहसानात जबरदस्त है। इंशाल्लाह मैं हमारे ऑडियंस को बोलूंगा कि वो इंटरव्यू देखें आप लोग। और एक दक्तूर वसीम मदनी साहब के साथ भी एक इंटरव्यू हुआ था कि हमारा हमदर्द कौन, सऊदी अरब या ईरान। तो आप ये फैक्चुअल्स है, लोग जब देखते हैं तो उनको खुद पता चल जाता है। लोगों को अंदाजा लगना चाहिए कि सलमान नदवी जैसे लोग जो माफ करना इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यानी कि ना तो ये अरब ममालिक के रहे, ओमान गए तो ओमान से भगा दिए, इमरात और सऊदी अरब में बैंड हो गए क्योंकि इन्होंने दाइश को खत लिखा था मुबारकबादी देते हुए। और फिर जब इंडिया वापस गए तो इनके गले पे तलवार आके लटकना शुरू हो गई, तो बीजेपी की जूतियां चाटना शुरू कर दिए। अब उनके ऊपर जो केसेस थे वो मसले हटाने के लिए, और तो अब राम मंदिर के और अयोध्या के मसले में, बाबरी मस्जिद के मसले में टांग अड़ाना शुरू कर दिए। तो इस तरह के फसादी लोग ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, हमेशा जब अपना मुंह खोलते हैं तो अपने मुंह से गलाजत और खबासत ये लोग जाहिर करते रहते हैं। अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ऐसे फसादियों से अल्लाह महफूज रखे। एक पॉइंट है मेरा, सिर्फ छोटा सा पॉइंट है, मैं छोटा सा पॉइंट बता दूं आपके सामने कि जब तक सऊदी अरब में तौहीद और सुन्नत का गलबा रहेगा और शिर्क बिदात नहीं आएंगे, हम सऊदी अरब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात खड़े रहेंगे। और जब तक ईरान और तुर्की से और पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से शिर्क बिदात नहीं जाएंगे,
तब तक उनकी तंबी और तरबियत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह जब तक वो लोग तौहीद और सुन्नत पर नहीं आ जाते, तुर्की, ईरान और उनके चेले, और तब तक सऊदी अरब हम उनकी तरबियत करेंगे, तब तक जब तक सऊदी अरब में जो तौहीद और सुन्नत रहेगी हम उसकी तायीद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई। मेरे ख्याल से इंडिया में अभी काफ़ी वक्त हो गया है, मगर अल्लाह आपके जो है जज्बे को जो है सलामत रखे। अल्लाह जो है आमीन आपके भैया, इस जज्बे को जो है कबूल करे। अल्लाह ताला जो है हम आमीन भैया, मुसलमानों को हक के साथ ठहरने वाला बनाए। जो हक है अल्लाह आमीन हमको हक या दिखाए, जो बातिल है अल्लाह हमको बातिल दिखाए। बहुत बहुत आमीन, शुक्रिया इलियास आमीन भाई। या रब। नाजरीन, हम आपका भी अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। अदा करते हैं कि आप लोगों ने भी इस वीडियो को बड़े ही दिलचस्पी के साथ देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो चीज़ है, जो एतदाल वाली राह है, जो मॉडरेट हमारा जो मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आप प्रचार करने की कोशिश करिए। और ऐसे लोग जो मजहब के नाम पर हमारे अंदर एक्सट्रीमिज्म और हमारे अंदर जो है दहशतगर्दी फैलाते हैं और मुसलमान नौजवानों को बर्बाद करते हैं, मुसलमान घरों को बर्बाद करते हैं, मुसलमान माँ बाप रोते हैं अपने बच्चों को खोकर, ऐसे लोगों से आप अपने आप को दूर रखिए, महफूज रखिए। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।